میرے بھائی دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے آخری 5 دن پہلے بدھ کا دن ہے۔ جو آخری 5 دن ہیں یہ بدھ، جمعرات، جمعہ، سنیچر، اتوار اور پھر سوم کو آپ کی وفات ہوتی ہے۔ آخری بدھ مجھے گفتگو اسی پہ کرنی ہے، آخری بدھ کے حوالے سے۔ ہمارے ہاں آخری بدھ کے حوالے سے کچھ رنگ رلیاں منائی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری بدھ کو، سفر کے آخری بدھ کو آپ نے غسل صحت فرمایا تھا اور آپ نکلے تھے سیر و سیاحت کے لیے۔ اس امت کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، جب نبی وفات پائیں تو خوشی منائیں، جب نبی مرض میں مبتلا ہو تو سیر و سیاحت کے لیے جائیں۔ ہو کیا گیا ہے اس امت کو؟ کہاں کھو گئی ہے روایات میں؟ آخری ایام سفر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کے ایام ہیں، اور ربیع الاول کے جو ابتدائی ایام ہیں 12 دن، وہ 12 دن بھی مرض کے ایام ہیں اور 12 کو وفات ہوتی ہے۔ 1 ربیع الاول سے لے کر کے 12 ربیع الاول تک آپ مرض میں مبتلا ہو کر کے رفیق اعلیٰ سے جا ملتے ہیں۔ یہاں خوشی کا موقع کہاں ہے؟ مرض میں مبتلا ہے، اور مرض بھی ایسا کہ اب صحت نہ ہو سکی، رفیق اعلیٰ سے جا ملے، وفات ہو گئی، اس کے بعد یہاں خوشی کے مواقع ہیں تو کہاں ہیں؟ کوئی تو بتائے۔ جشن کا موقع ہے تو بتاؤ نا کہاں ہے یہاں پہ؟ 29 صفر سے بیماری شروع ہوتی ہے اور 12 ربیع الاول کو وفات ہو جاتی ہے۔ ان پورے ایام میں خوشی کا موقع کہاں ہے؟ خوشی کا موقع ہے مومنوں کو نہیں، خوشی کا موقع ہے کافروں کے لیے، خوشی کا موقع ہے یہود و نصارہ کے لیے، خوشی کا موقع ہے منافقین کے لیے، نبی کے فدائیوں کے لیے نہیں، ایمان کی خوبو رکھنے والوں کو نہیں۔ غمی کا موقع ہے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں جبریل ابو کے وفات کی خبر میں تجھے کیسے دوں؟ انس فرماتے ہیں کہ اس دھرتی پر اسلام لے آنے کے بعد اگر ہمیں کبھی خوشی لاحق ہوئی، کوئی بہت بڑا خوشی کا دن ہمیں حاصل ہوا، تو وہ دن ہجرت کا دن تھا۔ جس دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں، سب سے زیادہ خوشی کا تابناک دن اگر کوئی تھا تو وہ دن تھا، اور سب سے زیادہ تاریک دن اگر ہم نے کوئی محسوس کیا ہے تو وہ دن ہے جو 12 ربیع الاول کا ہے، پیر کا دن ہے، چاشت کا وقت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بکریوں کا چرواہا بکریوں کو چھوڑ کر کے نکل گیا ہو اور ساری بکریاں تتر ہو گئی ہوں۔ ماتم کا ایک دن، خوشی کا ایک دن، لیکن اس دن کو نہ خوشی منایا نہ اس دن کو یوم ماتم منایا۔ جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، وہ دن اگر ماتم کا دن ہوتا تو وہ دن زیادہ موزوں تھا، زیادہ مناسب تھا کہ اس دن کو یوم سیاہ منایا جائے، اس دن کو یوم ماتم منایا جائے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر قربان جائیے، وہ سمجھتے تھے خوشی کسے کہتے ہیں، منانا کسے کہتے ہیں، غم کسے کہتے ہیں اور غم منانا کسے کہتے ہیں۔ انہوں نے تربیت پائی تھی، انہوں نے تربیت حاصل کی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم انہیں ملا تھا، اس مدرسے کے وہ فارغین تھے، اس لیے ان خرافات میں نہیں پہنچتے تھے، خرافات کے وہ دلدادہ نہیں تھے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو کے اشارے پر جان دینا اپنے لیے فرض سمجھتے تھے۔